ذرا سوچئے اس دور کی 1400 سال پہلے کی عرب کی ریگستان کی تپتی ریت، ہر طرف گرمی، بھوک اور پیاس سے جوجھتے لوگ، اور اس ماحول میں مکہ کا وہ مقدس شہر جہاں کھڑا ہے اللہ کا گھر کعبہ شریف۔ مکہ کے لوگ اس وقت تجارت کرتے تھے، قافلے نکلتے تھے، اور پورے عرب میں مکہ کی ایک الگ پہچان تھی، لیکن ساتھ ہی جہالت کا اندھیرا بھی چاروں طرف تھا۔ بت پرستی عام تھی، غریبوں اور یتیموں کی کوئی قدر نہیں تھی، عورتوں کو حق نہیں دیا جاتا تھا، سماج بکھرا ہوا تھا۔ اسی اندھیرے میں وہ نور اترا جو پوری دنیا کو روشن کرنے والا تھا۔ ہاں، یہ وہی وقت تھا جب آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جنم ہوا تو آپ کے والد حضرت عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ اس دنیا سے جا چکے تھے، یعنی آپ پیدا ہوتے ہی یتیم ہو گئے تھے۔ ایک ماں بی بی آمینہ، جن کے دل میں اپنے نوزاد بیٹے کی محبت بھی تھی اور ایک ڈر بھی کہ یہ بچہ اب باپ کے سائے کے بنا پل رہا ہے۔ بی بی آمینہ اپنے لگتے جگر کو دیکھتی اور آنسو ان کے آنکھوں سے بہنے لگتے۔ کبھی کہتی، یا اللہ، میرا یہ بچہ تیری امانت ہے، تو ہی اس کا حافظ ہے۔ ذرا سوچئے، وہ ماں جو اکیلی رہ گئی تھی، لیکن اسے کیا معلوم تھا کہ یہی بچہ ساری کائنات کا رہنما بننے والا ہے۔ عرب میں ایک روایت تھی کہ لوگ اپنی اولاد کو گاؤں کی عورتوں کو پالنے کے لیے دے دیتے تھے، کیونکہ گاؤں کی ہوا صاف تھی، زبان پاک تھی اور بچے تندرست پلتے تھے۔ ہر سال دور دراز کے قبیلوں سے عورتیں آتی، بچوں کو گود میں لے جاتی اور ان کو دودھ پلا کر پالتی۔ اسی روایت کے تحت بنو سعد قبیلے کی عورتیں بھی مکہ میں آئیں۔ ان میں سے ایک تھی حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا، لیکن حلیمہ کی حالت بہت خراب تھی۔ ان کا اونٹ کمزور تھا، گدھی چل نہیں رہی تھی اور بچہ بھوک سے بلبلا رہا تھا۔ گھر میں تنگی تھی، وہ سفر کرتے کرتے اتنی تھک گئی تھی کہ ان کے چہرے پر مایوسی صاف جھلک رہی تھی۔ ان کے شوہر حارث ہمت دلاتے ہوئے کہتے، حلیمہ صبر کرو، اللہ رحمت کرے گا۔ لیکن حلیمہ سوچتی، کیسی رحمت، گھر میں کھانے کو کچھ نہیں، دودھ سوکھ گیا، جانور کمزور ہو گئے اور اب اس سفر میں بھی کچھ حاصل نہ ہوگا۔ کچھ دنوں کے بعد وہ مکہ پہنچ گئے۔ جب سارے قبیلے کی عورتیں بچوں کو چن رہی تھی تو ہر کوئی کسی امیر گھرانے کا بچہ چاہ رہا تھا، کیونکہ وہاں سے انہیں انعام اور سہولتیں ملتی۔ لیکن جب لوگوں کو پتہ چلا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یتیم ہے تو سب نے منہ پھیر لیا، کوئی لینے کو تیار نہ ہوا، اور حلیمہ بار بار سوچتی، کاش مجھے کوئی امیر بچہ مل جائے تاکہ گھر کی حالت بہتر ہو جائے، لیکن ہر بار خالی ہاتھ رہ جاتی۔ ان کے پاس صرف ایک آخری امید بچی تھی۔ جب سب عورتیں بچے لے چکی اور حلیمہ خالی کھڑی تھی تو انہوں نے اپنے شوہر سے کہا، سنیے، سب عورتیں تو بچے لے گئی، اب یہ بچہ یتیم محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی باقی رہ گئے ہیں، کیوں نہ ہم انہیں ہی لے لیں، کم سے کم خالی ہاتھ تو نہیں لوٹیں گے۔ ان کے شوہر نے کہا، حلیمہ ٹھیک ہے، لے لو، شاید اسی بچے میں برکت ہو۔ اور یہ وہی لمحہ تھا جب دنیا بدلنے لگی تھی، کیونکہ حلیمہ نے اپنے ہاتھوں میں اس بچے کو اٹھایا جس کا نام محمد تھا۔ جیسے ہی انہوں نے بچے کو گود میں لیا، ان کا دل بھر آیا، چہرے کا نور دیکھ کر آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ انہوں نے بچے کو دودھ پلایا اور سب کے تعجب سے ان کا سینہ دودھ سے بھر گیا۔ ہاں، یہی تھی برکت کی پہلی نشانی، اور حلیمہ کے گھر کی تنگی اب بدلنے والی تھی۔ جب حلیمہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گود میں لے کر اپنے قبیلے کی طرف لوٹنے لگی تو سب نے حیرانی سے دیکھا، جو گدھی پہلے سب سے پیچھے رہ جاتی تھی اب وہی سب سے آگے آگے دوڑ رہی تھی۔ حلیمہ اور ان کے شوہر حیران تھے۔ قافلے کی اور عورتیں کہنے لگی، حلیمہ، یہ کیسے ممکن ہے؟ تمہاری گدھی تو تھکی ہوئی تھی، اب سب سے تیز کیسے بھاگ رہی ہے؟ حلیمہ مسکرائی اور دل ہی دل میں سمجھ گئی، یہ اسی بچے کی برکت ہے جسے میں نے گود میں لیا ہے۔ ذرا سوچئے، وہ بچہ جو ساری کائنات کا نور ہے، جسے اٹھانے کی دیر تھی، برکتیں چاروں طرف پھیلنے لگی۔ جب حلیمہ اپنے گھر پہنچی تو جو بکریاں سوکھی ہوئی تھی ان کے تھن دودھ سے بھر گئے، سارا گھر دودھ اور کھانے سے بھرنے لگا، بچے پیٹ بھر کر دودھ پینے لگے، گھر میں ہنسی خوشی لوٹ آئی۔ پڑوسی حیران تھے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ صرف حلیمہ کے گھر کی بکریاں موٹی تازہ ہو رہی ہیں اور ہماری ابھی بھی دبلی ہے۔ حلیمہ کا دل کہہ رہا تھا کہ یہ سب اسی مبارک بچے کی وجہ سے ہے جسے میں نے گود لیا ہے۔ ہر روز نئی نئی برکتیں نظر آنے لگی، ان کے جانور موٹے ہو گئے، کھیت ہرے بھرے ہو گئے اور گھر میں خوشحالی آ گئی۔ دیکھتے ہی دیکھتے کچھ دن گزر گئے۔
حلیمہ کے گھر میں پلتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سادگی اور معصومیت سب کو موہ لیتی تھی۔ جب دوسرے بچے کھیلتے شور مچاتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی سے بیٹھ کر سوچتے رہتے۔ جب بچے بھوک سے روتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اپنا حصہ دے دیتے، کبھی جھگڑا نہیں کرتے، کبھی برا نہیں کہتے۔ اتنی چھوٹی عمر میں بھی سب کو لگنے لگا تھا کہ یہ بچہ عام بچے جیسا نہیں ہے، اس میں کچھ خاص بات ہے۔ گاؤں کی عورتیں حلیمہ سے کہتی، حلیمہ تمہارا دودھ کا بیٹا تو بڑی نورانی چہرے والا ہے، لگتا ہے اس کا مقدر بڑا ہے۔ اور حلیمہ ہر بار مسکرا دیتی، لیکن ان کے دل میں محبت اور بڑھ جاتی۔ وہ سوچتی کاش یہ بچہ ہمیشہ کے لیے میرے پاس ہی رہے۔ آپ کو پتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بچپن سے ہی سچ بولنے والے تھے، کبھی جھوٹ نہیں کہا، کبھی غلط چیز کو ہاتھ نہیں لگایا۔ اگر کوئی بچہ چوری سے کھا لیتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے کہتے، یہ ٹھیک نہیں ہے، اللہ سب دیکھتا ہے۔ سوچئے ایک چھوٹا سا بچہ، لیکن اس کے لفظوں میں اتنی طاقت تھی کہ دوسرے بچے چپ ہو جاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کسی کو چوٹ نہیں پہنچاتے، ہمیشہ صاف ستھرے رہتے۔ ریگستان کی دھول میں بھی آپ کے کپڑے چمکتے رہتے۔ ہر کوئی حیران ہوتا، یہ بچہ دوسروں جیسا کیوں نہیں ہے؟ لیکن یہ تو اللہ کا چہیتا بندہ تھا، جسے وہ پوری دنیا کا رہنما بنانے والا تھا۔ حلیمہ روز محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتی اور ان کے دل میں عجیب سا سکون اتر آتا۔ وہ کہتی، یہ بچہ میرے لیے رحمت ہے، اگر یہ نہ ہوتا تو شاید میرا گھر بھوک اور تنگی سے برباد ہو جاتا۔ حلیمہ کی اولاد اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ ساتھ کھیلتے، لیکن فرق صاف جھلکتا۔ ان کی آنکھوں میں نور تھا، ان کے چہرے پر قرار تھا۔ ہر کوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر کھنچ جاتا۔ گاؤں کے لوگ کہتے، حلیمہ تو نے تو بڑی قسمت پائی ہے، یہ بچہ تیرے گھر آیا اور سب کچھ بدل گیا۔ اور حلیمہ اللہ کا شکر ادا کرتی رہتی۔ ان کے دل سے ہر وقت ایک ہی دعا نکلتی، یا اللہ یہ بچہ سلامت رہے، اسے اپنے حفظ و امان میں رکھنا۔ دیکھتے ہی دیکھتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب 4 سال کے ہوئے تو حلیمہ انہیں دوسرے بچے کے ساتھ کھیلنے بھیجتی۔ ریگستان کی ریت پر کھیلتے ہوئے بچے اکثر شور مچاتے، دوڑتے، بھاگتے، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ سلیقے اور سادگی سے کھیلتے۔ ان کے چہرے پر ہمیشہ ایک معصوم مسکان رہتی۔ کبھی اگر کوئی بچہ گر جاتا تو سب سے پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کا ہاتھ پکڑ کر اٹھاتے۔ ان کے لہجے میں اتنی مٹھاس تھی کہ بچے رونا چھوڑ کر ہنسنے لگتے۔ یہ دیکھ کر حلیمہ کے دل میں سکون اتر آتا، یہ بچہ عام بچوں جیسا نہیں، اس میں تو اللہ کی رحمتیں جھلک رہی ہیں۔ ایک دن محمد صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے۔ اچانک 2 فرشتے سفید کپڑوں میں اترے۔ انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دھیرے سے زمین پر لٹایا۔ بچے حیران رہ گئے۔ فرشتوں نے آپ کا سینہ چیر دیا، دل نکالا اور اسے صاف کیا، اس میں سے کالا حصہ الگ کر دیا، اور فرشتوں نے کہا یہ حصہ شیطان کا وسوسہ تھا۔ پھر دل کو زمزم کے پانی سے دھویا اور واپس سینے میں رکھ دیا۔ آپ کھڑے ہو گئے، چہرے پر پہلے سے بھی زیادہ نور چمک رہا تھا۔ لیکن باقی بچے یہ نظارہ دیکھ کر کانپ اٹھے۔ وہ بھاگتے بھاگتے حلیمہ کے پاس پہنچے اور چلانے لگے، حلیمہ حلیمہ، محمد کا قتل ہو گیا۔ 2 اجنبی آئے، انہوں نے ان کا سینہ چیر دیا۔ حلیمہ گھبرا کر دوڑی اور انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو آپ زندہ اور سلامت تھے، لیکن آپ کا رنگ تھوڑا بدلا ہوا تھا۔ حلیمہ کانپ اٹھی، انہوں نے آپ کو سینے سے لگا لیا اور کہنے لگی، میرے لال تمہیں کس نے چھوا؟ تمہیں کچھ ہوا تو نہیں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم معصومیت سے بولے، امی میرے پاس 2 آدمی آئے تھے، انہوں نے میرا سینہ کھولا اور کہا کہ یہ اللہ کا حکم ہے۔ حلیمہ کے دل پر بجلی گر گئی۔ انہوں نے اپنے شوہر سے کہا، یہ بچہ کوئی سادھارن بچہ نہیں ہے، مجھے ڈر ہے کہ اس کے ساتھ کوئی بڑی گھٹنا نہ ہو جائے۔ اس رات حلیمہ اور ان کے شوہر نے مشورہ کیا۔ حلیمہ بولی، میں چاہتی ہوں اس بچے کو اس کی اصلی ماں آمینہ کے پاس پہنچا دوں۔ یہ بچہ بہت بڑی ہستی ہے، مجھے ڈر ہے کہ کہیں دشمن اس کا نقصان نہ کر دے۔ ان کے شوہر نے کہا، تم ٹھیک کہہ رہی ہو، ہم نے اس کے ساتھ رہ کر صرف برکتیں ہی پائی ہیں، لیکن اب اللہ کی امانت کو اس کی ماں تک پہنچا دینا چاہیے۔ دائی حلیمہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر مکہ روانہ ہوئی۔ سفر کے دوران ان کا دل بھاری تھا۔ وہ سوچ رہی تھی، کیسے اس بچے کو چھوڑ دوں؟ میری زندگی تو اس نورانی چہرے کے ساتھ آسان ہوئی ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم راستے میں معصومیت سے باتیں کرتے۔ حلیمہ کا دل پسیج جاتا، لیکن پھر یاد آتا، یہ اللہ کا حکم ہے۔ آخرکار حلیمہ مکہ پہنچی۔ انہوں نے آمینہ رضی اللہ عنہا کے گھر جا کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سپرد کیا۔
आमिना ने अपने लाडले को सीने से लगा लिया और हलीमा आंखों में आंसू लिए खामोशी से खड़ी रह गई। वो सोच रही थी, आज मेरा घर फिर सूना हो जाएगा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुझे कुछ साल उस नूरानी चेहरे के साथ गुजारने का मौका मिला। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये बचपन का वाकया हमें ये सिखाता है कि अल्लाह अपने नबी को जन्म से ही खास निशानियों और बरकतों से नवाजता है, और बीबी हलीमा रज़ी अल्लाह अन्हा की जिंदगी इस बात की गवाही है कि नबी की संगत इंसान की दुनिया और आखिरत दोनों को संवार देती है।